اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ سورہ نحل آیت نمبر 81 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن 2 آیات جو اس سے پہلی ہیں ان کا ترجمہ تکرار کرتے ہیں۔ پس منظر کیا ہے ان آیات کا؟ مشرکین کے جو مشرکانہ افکار ہیں اور مختلف انہوں نے بہانوں سے اور تعویلوں سے اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو اللہ کے کاموں میں شریک قرار دے دیا۔ جو اللہ نعمت دیتا ہے اس میں شریک کر لیتے ہیں ان کو کہ یہ مثلا اللہ نے بھی کیا اور مثلا انہوں نے بھی کیا ہے، تو پروردگار عالم ان کی کسی قسم کی شراکت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو عطا کرنے میں، یہ شراکت اور شرک کا معنی ضرور ذہن میں رکھیں۔ پارٹنرشپ یعنی ان کا بھی عمل دخل ہونا، یعنی اگر وہ نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ جس طرح کل مثال دی تھی کہ اپنے غلط افکار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مثالیں دیتے ہیں، عوام الناس کو سمجھ نہیں آتی، مثلا دنیا کے بادشاہوں کی مثال لا کر اللہ پر فٹ کرتے ہیں۔ اب دنیا کے بادشاہ کو بہت ساری چیزوں میں وہ محتاج ہے، اسے وزیر چاہیے، وزراء چاہیے، افسران چاہیے، قاضی چاہیے، گواہ چاہیے کسی بات کا پتہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مثالیں اللہ کے لیے نہ دو۔ اللہ ان میں سے کسی چیز کا بھی محتاج نہیں، اسے نہ کسی وزیر کی ضرورت ہے، نہ کسی ہیلپر کی ضرورت ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ تو دنیا کے بادشاہ تو محتاج ہوتے، اگر محتاج نہ ہوتے تو
ایسا کبھی نہ ہوتا کہ ان کا اپنا ماتحت کبھی ان کا تختہ الٹ کے ان کو پھانسی پہ لٹکا دے اور خود حکومت پر بیٹھ جائے۔ یہ اس قسم کی مثالیں اللہ تعالیٰ پہ فٹ نہ کرو اپنے شرک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام میں کسی کا نیاز مند نہیں ہے، اور اپنی مخلوق کے سب سے زیادہ وہ خود قریب ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی نبی کوئی ولی جو اللہ سے زیادہ قریب ہو اور اللہ سے زیادہ سن سکتا ہو اور اللہ سے زیادہ قدرت رکھتا ہو اور اللہ سے زیادہ رحمت رکھتا ہو۔ ان صفات میں سے کسی میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے، زیادہ ہونا تو اور زیادہ بڑا مجرمانہ دعویٰ ہے۔ تو ان تمام یہ جو اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہا ہے مختلف آیات میں، پورے نظام کو اپنی ذات کے ساتھ مربوط فرما رہا ہے کہ یہ اس کا تھامنے والا، اس کا چلانے والا یہ میں ہوں۔ آیت نمبر 79 میں کیا فرمایا تھا؟ کیا انہوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو فضائے آسمان میں مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا انہیں کسی نے تھام نہیں رکھا۔ ایمان والوں کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ 80 اور اللہ نے، یہ بھی ہم نے پڑھ لی تھی، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے، اور اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے ہیں جنہیں تم سفر کے دن اور حضر کے دن ہلکا محسوس کرتے ہو۔ سفر کا اپوزٹ حضر ہے، جس دن سفر نہ کرنا ہو۔ اور ان جانوروں مثلا بھیڑ کی اون اور اونٹ کی پشم اور بکرے کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک مدت تک کے لیے تمہارے استعمال کی چیزیں بنائی ہیں۔ ان سب کی نسبت اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف دے رہا ہے کہ یہ خداوند عالم کی۔ ہم نے کل اس کی بقدر توفیق وضاحت کی۔ آیت نمبر 81 میں انہی نعمتوں کے بیان کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پچھلی آیت بھی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ، اور اللہ نے تمہارے لیے قرار دیا۔ آپ قرآن میں کہیں نہیں پائیں گے اللہ نے اور اللہ کے ساتھ اس نے تمہارے لیے قرار دی، کہیں بھی نہیں ملے گا آپ۔ یہ بعد والوں کی محنت ہے۔ 81 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اللہ نے تمہارے لیے قرار دیا ہے ان چیزوں میں سے جنہیں اس نے خلق کیا ہے، سائے، چیزوں کے سائے ہوتے ہیں۔ سایہ ایک نعمت ہے، خاص طور پر عرب کے لیے کہ جو شدید گرم موسم میں رہتے تھے اور شدید سورج کی تپش کا انہیں سامنا ہوتا تھا، ان کے لیے سایہ ایک بہت ہی جذاب اٹریکٹیو چیز تھی۔ درخت کا سایہ ہو تپتی ہوئی دھوپ میں، یا اس کا دائرہ بڑھا دیں، آپ کو معلوم ہے رات بھی اصل میں سایہ ہے، یعنی جب سورج دوسری طرف ہوتا ہے زمین کے، ادھر گویا کہ سایہ ہو جاتا ہے، روشنی نہیں آ رہی ہے۔ اس سائے کا جس کا نام رات ہے، کتنا اہم رول ہے انسانوں کی زندگیوں میں آرام کرنے کے لیے اور نیند پوری کرنے کے لیے۔ اور ابھی آپ کو معلوم ہے جو سائنٹیفک ریسرچز، تحقیقات، وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جو رات کی نیند ہے اس کا آلٹرنیٹ دن کی نیند نہیں بن سکتی۔ رات کو انسانی بدن جو ہے وہ ایسی رطوبتیں پیدا کرتا ہے کہ جو بہت سارے فائدے رکھتی ہیں، اور دن میں اگر یہی کام کیا جائے، انسان سوئے، تو وہ دن کی نیند اس رات کی نیند کا آلٹرنیٹ کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ بہرحال، اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی خلق کی ہوئی چیزوں سے سائے بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور تمہارے لیے ایسی پہننے کی چیزیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں۔ عربوں کا زیادہ بڑا مسئلہ گرمی سے بچنا تھا بنسبت سردی سے بچنے کے، ان کی گرمی والا مسئلہ زیادہ تھا، لہٰذا یہاں پہ گرمی کا ذکر کیا۔ ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ جو تمہیں گرمی سے، ایسی پوشاکیں
کہ جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسی پوشاکیں جو جنگ میں تمہیں بچاتی۔ اب اس پوشاک سے کیا مراد ہے؟ زرہ مراد ہے، جسے پہنا جاتا ہے، اور اس کو پہن کر مثلا اگر کوئی تلوار کا وار کرے انسان کے اوپر تو وہ زرہ پہ لگ کر رک جاتا ہے اور انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ سب کا سب پروردگار عالم اسے اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں کیا چاہتا ہے اللہ؟ ان تمام چیزوں کو انسان جب استعمال کرے، دیکھے، اس اللہ کا شکر ادا کرے اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو، اور ان نعمتوں کے دینے میں کسی کو اس کا شریک نہ بنائے۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اس طرح اللہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ فرما بردار کرنے کا ایک طریقہ تو ڈنڈا ہوتا ہے نا، کہ ڈنڈے سے فرما بردار کیا جاتا ہے، اور ایک دفعہ احسانات سے اور عطا سے بندے کو اپنا فرما بردار بنا لیا جاتا ہے۔ البتہ وہ بنتا ہے جس میں انسانیت ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ورنہ جو پست ہو اور احسان فراموش ہو وہ بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اس طرح اللہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ اگر تم نے اپنے اندر انسانیت اپنی کو کچھ زندہ رکھا ہوا ہے اور جانور میں نہیں بدل گئے، درندے میں نہیں بدل گئے، اتنے پست نہیں ہو گئے احسان فراموش کے جس کا کھا رہے ہو اس کی سرکشی کرو، تو پھر اللہ کی جب ان نعمتوں کو توجہ کرو گے اور دیکھو گے یہ سب خدا نے دیا ہے، خود بخود اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ چونکہ ان نعمتوں میں غور و فکر کرنا تمہیں اس کی عطا، اس کا منعم ہونا، نعمتیں دینے والا ہونا، پھر اس کی قدرت، اس کا علم، ان سب چیزوں کی طرف متوجہ کرے گا۔ ان نعمتوں میں غور کرنا، تو جب تم اس کی صفات میں غور کرو گے، جن صفات کی طرف ان نعمتوں میں غور کرنا تمہیں لے جائے گا کہ جس نے یہ دی ہیں اس کے اندر کیا کیا صفات ہے، تبھی تو وہ یہ دے رہا ہے، تو پھر تم اس کے آگے سر جھکا دو گے اس کی فرما برداری میں۔ تو نعمتیں اس لیے ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاکہ انسان فرما بردار بن جائے، اور اگر غور کریں ہم تو فرما برداری خود مزید نعمتوں کو لے کر آتی ہے، مزید توفیقات کو لے کے آتی ہے اور آخرت کی جنت کو لے کر آتی ہے۔ لیکن اگر انسان تسلیم نہ ہو، نعمتیں اللہ دے رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، تو پھر مولا کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے کہ اگر اللہ تجھے پے در پے نعمتیں دے رہا ہے اور تو پے در پے اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے تو پھر بچ جا، تیرا گھیراؤ کیا جا رہا ہے۔ جیسے شکاری جال چھپا کر گھیراؤ کرتا ہے، مثلا پرندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ دانے جو پڑے ہوئے ہیں اصل میں کس لیے۔ یہ بدترین سٹیج ہوتی ہے کہ یہ اللہ ان کے بارے میں کرتا ہے کہ جو بہت زیادہ اپنی ہٹ دھرمی میں آگے نکل جاتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن نے استدراج کا لفظ استعمال کیا ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم انہیں ایسے گھیریں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے کہ ان کا گھیراؤ کیسے کیا گیا اور کہاں سے کیا گیا۔ یہ سمجھ رہے ہوں گے ہمیں تو بہت دیر ہے اللہ۔ اس طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ 82-82 یہ قرآن کا صریح لہجہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اس کا معنی بھی یاد کر لیں۔ فا کا مطلب تو پتہ ہے آپ کو، تو یا پس ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ان اگر، تولو پھر جائیں گے، فَإِن تَوَلَّوْا تو اگر یہ پھر جائیں، یعنی پھر بھی ان نعمتوں کو اللہ کے ساتھ اوروں کے ساتھ بھی اٹیچ کریں کہ یہ دی ہوئی ہیں، پھر جائیں، تو اے رسول آپ پریشان نہ ہو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
آپ پر صرف ذمہ داری کیا ہے؟ انہیں صاف صاف پیغام پہنچا دینا کہ ان نعمتوں میں اللہ کے ساتھ اوروں کو، اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو شریک قرار نہ دو، نہ کہو کہ یہ دیتے ہیں، اللہ دیتا ہے۔ پھر اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے رسول آپ کی ذمہ داری تو صرف واضح انداز میں تبلیغ کرو۔ تبلیغ کا عربی زبان میں عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ پہنچا دے۔ آیت نمبر 83 توجہ فرمائے، یہ خداوند عالم گویا غضبناک، یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر ان کا انکار کرتے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جن کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے، کیا کرتے تھے؟ ایسا نہیں تھا، قرآن نے بار بار بتایا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، خالق نہیں مانتے، رازق نہیں مانتے، مانتے ہیں لیکن اپنے بنائے ہوئے کو ان کاموں میں شریک مانتے تھے۔ کہتے تھے یہ اللہ کے شریک، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کام مخصوص ہیں وہ پھر ان کے لیے بھی انجام دیتے تھے، جو کہ قرآن نے مختلف اپنی صورتوں میں بیان کی۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر پہچاننے کے بعد اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ یہ انکار کس چیز کو اللہ کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو ملا لیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر تو ان میں سے ہیں ہی کافر، حق کا انکار کرنے، حقیقتوں کا انکار کرنے والے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تفسیر کوثر میں انہوں نے لکھا یعرفون نعمت اللہ کی وضاحت میں کہ یہ مشرکین سمجھتے تو ہیں یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، مگر وہ ان نعمتوں کی نسبت جان بوجھ کر یا جبر معاشرہ کی وجہ سے اپنے معبودوں کی طرف دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مثلا ان کی وجہ سے ہمیں ملی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اس کو قرآن مجید فرما رہا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، پہچانتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے پھر اس کا انکار کرتے۔ کس کا انکار کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی ہونے کا، کہ بیچ میں اپنے بھی بنائے ہوئے شامل کر لیتے۔ آیت نمبر 84، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، نبعث مبعوث کریں گے یعنی اٹھائیں گے، ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، ثم لا يؤذن للذین کفروا، تو اس وقت جب ہم قیامت کا دن ہوگا جس دن اللہ گواہی کے لیے ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس وقت نہ سوچو کہ پھر کسی کو مہلت دی جائے گی۔ ثم لا يؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، ثم لا يؤذن للذین کفروا، وہ لوگ یعنی جب ہم اس گواہ کو اٹھائیں گے قیامت کے دن، پھر اس کے بعد جب وہ گواہی دینے والا گواہی دے دے گا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، کہاں؟ دنیا میں۔ قیامت کے دن تو کوئی کفر نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور وہ گواہی دے دے گا کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے، میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا، اگر میرے نام پر بھی کیا ہے تو میں نے ان سے نہیں کہا تھا، میں نے تو انہیں یہ کہا تھا، تو پھر لا یؤذن، اذن نہیں دیا جائے گا، پھر اجازت نہیں دی جائے گی، کن کو؟ للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا انہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ ولا هم یستعتبون، یستعتبون عتاب سے ہے،
توجہ فرمائیے اس لفظ کے معنی پر. نہ ہی انہیں، اس کا ترجمہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، نہ ہی یہاں کیا ہوا ہے، نہ ہی ان سے اپنے عتاب کو دور کرنے کے لیے کہا جائے گا. کہیں ترجمہ کیا جاتا ہے نہ ہی ان کو مہلت مانگنے پہ مہلت دی جائے گی. اس استعتاب جس کی ایک شکل یستعتبون ہے، یہ عتاب سے نکلا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب عدالت میں ایک ملزم پر گواہ ثبوت کی جرم ثابت ہو جائے تو ایک لاسٹ جو اس کے پاس طریقہ ہوتا ہے، مجرم کے پاس کوئی سب راستے بند ہو گئے ہوتے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، میں تسلیم ہوتا ہوں، میں مجرم، اقرار جرم کرتا ہوں، اور جو سزا مجھے دی جا رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، میرا یہی حق بنتا ہے کہ مجھے یہ سزا دی جائے. میں سب اقرار کرتا ہوں، لیکن پھر بھی گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اگر معافی مل سکتی ہے، جرم تو ثابت ہو گیا. پھر اقرار جرم کو گویا کہ ایک وسیلہ بنانا اور پھر معافی طلب کرنا. میں بہت برا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، فلان. جیسے ہم کہا کرتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم جتنے بھی گندے ہیں تو آپ کے، تو پھر میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے آگے سے جواب آئے تم میرے ہو کے اتنے گندے تھے کیوں؟ اگر تم میرے تھے، میرے ساتھ نسبت تھی تو میری کوئی باتیں تم تک نہیں پہنچی تھی، میرا لایا ہوا قرآن نہیں پہنچا تھا، میری سیرت نہیں پہنچی تھی، یہ سب کے بعد تم اتنے گندے رہے کیوں ہو؟ اپنی غلط کاموں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس قسم کے جملے بنائے ہو. ہم جتنے بھی یوں ہیں یوں ہیں. ایک دفعہ انکساری سے کہا جائے ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں رسول کی امت. ایک دفعہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ چونکہ رسول کے ساتھ ہماری نسبت ہے. کون سی نسبت ہے؟ قرآن پڑھا کبھی؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نسبتیں جنہوں نے فالو نہیں کیا ان کی کوئی نسبت نہیں، ختم ہو جائے گی. رسول کو فرمایا ہے جو نہیں فالو کرتے آپ ان کے وکیل بنیں گے؟ نہیں بن سکتے. کتنا پچھتائیں گے لوگ روز قیامت اللہ کی کتاب کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، کتنا پچھتائیں گے. جب جو چیزیں سنا کرتے تھے خلاف قرآن، وہ ڈرامے بازیاں کھول جائیں گی، ان کی ایکچوئل ریالٹی سامنے آئے گی. جیسے ابھی انہی آیتوں میں آ رہا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کدھر ہے شریک، کدھر ہے تمہارے جو بناتے تھے تم؟ تو وہ کہیں گے یہ ہم ان کو پکارا کرتے تھے اے اللہ تجھے چھوڑ کر. آگے سے وہ جو شرکا ہوگے وہ کہیں گے یا اللہ جھوٹے ہیں یہ، ادھر کہتے تو یوں بچ جائیں گے، تو یوں ہو جائے گا، تو یوں ہو جائے گا. کہیں گے انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ کے ہمارے ساتھ نسبتیں دی ہوئی تھی، ہم نے تو ان کو وہی بتایا تھا جو اے اللہ تو نے ہم سے کہا تھا. خاص طور پر جنہوں نے مقدس ہستیوں کو اللہ کے برابر اور اللہ کے شریک قرار دیا ہوگا، یہ ان کے بارے میں اور کھل کے آیات بیان کرتی. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس روز یعنی قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی یہ چیز قبول کی جائے گی کہ وہ کہیں بس یا اللہ مان گئے، اب تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، اقرار ہمارا حق بنتا ہے، سزا ہم غلط ہی غلط ہے، ہمیں معاف کر دیں. یہ بھی قبول، یعنی جو لاسٹ کام بندہ کر سکتا ہے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 85، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب کو، نہیں وہی قیامت کے دن کی بات ہو رہی، جب گواہی بھی ہو گئی، حساب کتاب ہو گیا، اب کیا دیکھیں گے؟ عذاب دیکھیں گے اپنے سامنے. اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے فلا یخفف عنہ، اللہ کی ذات سے ائمہ اہل بیت نے گائیڈ کیا ہمیں کہ اس قسم کی آیات پر جب پہنچو تو اللہ سے پناہ مانگا کرو. اب اس کو تصور کریں آپ، جب دیکھ لیں گے
پھر اس کے بعد فلا یخفف عنہ، وہ عذاب ہٹنا تو دور کی بات ہے، ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. یعنی ہے نا کہ انٹینسٹی، شدت عذاب کچھ کم ہو جائے، یہ بھی نہیں کیا جائے. اسی سختی اور شدت کے عذاب میں مبتلا رہیں گے. یخفف، تخفیف کر دیا جانا، فلا یخفف عنہم، تو وہ عذاب ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. اب مہلت سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوبارہ چلے جاؤ، تمہیں پھر مہلت دے رہے، یا یہ کہ کوئی بیچ میں ریسٹ کی مہلت، ریسٹ کر لو پھر اس کے بعد دوبارہ. ایسا نہیں کیا جائے. ان آیات میں خداوند عالم اس عذاب کی شدت بیان فرما رہا ہے تاکہ سوچنے والے اور اللہ کی باتوں پر جن کو ایمان ہے وہ اور زیادہ اس عذاب سے بچنے کے لیے، یعنی اس عذاب کی تکلیف کا تصور کریں تو پھر ان کو وہ لذات چھوٹی لگے گی اس عذاب کے مقابلے میں، جن عارضی لذتوں کے بعد، گناہوں کی لذتوں کے بعد اس عذاب کا منہ دیکھنا پڑے انسان. اس لیے اللہ اس عذاب کو، اس کی شدت کو بیان فرماتا ہے تاکہ کمپیریزن کر سکے بندے کہ اگر وہ عذاب دیکھنا پڑا تو کیا ہو. آیت نمبر 86 خوب توجہ فرمائیے. یہ ساری بات مشرکین کے خلاف ہو رہی، کیونکہ انہوں نے بنایا ہوا تھا نا ہمیں یہ بچائیں گے یا ہمیں یہ چھڑائیں گے یا یہ ہمیں نعمتیں کرواتے ہیں، فلان کرتے ہیں. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے شریکوں کو. اپنے شریکوں، یہاں پر نہیں کہا اللہ کے شرکاء، اللہ نہیں کہا کیونکہ ان کو پتہ لگ جائے گا اللہ کا کوئی شریک نہیں تھا، ہم نے خرابی کی ہوئی تھی، لہذا اللہ نے کہا اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، اللہ کے شریکوں کو نہیں. قالوا، اور جنہوں نے شرک کیا ہے جب وہ اپنے شریکوں کو، یعنی اپنے ٹھہرائے ہوئے، اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے، قالوا، کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہیں ہمارے شریک، جنہیں ہم نے تیرا شریک بنایا ہوا تھا، یہ ہیں ہمارے شریک. توجہ سے سنیے گا. الذین کنا ندعو من دونک، یہ ہمارے وہی شریک ہیں جنہیں ہم تیرے بجائے پکارتے تھے. ہم تجھے پکارنے کی جگہ ان کو پکارتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے. اب جب یہ کہیں گے وہ، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ جو خدا کے بندے ہوں گے وہ ان کا قول ان کی طرف واپس پھینکیں گے، اور کیا کہیں گے؟ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم یقیناً جھوٹے ہو. کیا مطلب؟ یعنی تم جو اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پکارتے تھے اور ہماری طرف نسبت دیتے تھے، تم نے خود گھڑے تھے یہ عقیدے. ہم نے تمہیں کب کہا تھا جو ہر صفت میں سب سے اونچا اس کو چھوڑ کر ہمیں پکارو؟ تو وہ قیامت کے دن جب سامنا ہوگا یہ کہیں گے یا اللہ ہم تو انہیں پکارتے تھے. جیسے یہ بات سنیں گے تو وہ بندگان خدا وہ ان سے اظہار برات کریں گے اور ان کی طرف ان کی بات کو واپس کریں گے، کہیں گے انکم لکاذبون. تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے وہی شریک ہیں جنہیں ہم تیرے بجائے پکارتے تھے. تو وہ یعنی شرکاء اس بات کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے بے شک تم لوگ جھوٹے ہو. آیت نمبر 87 وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور اس دن وہ اللہ کے آگے تسلیم ہو جائیں گے. کس میں تسلیم ہو جائیں گے؟ دنیا میں اپنے نظریات کے لیے پتہ نہیں کیا کیا دلیلیں دیتے تھے،
لیکن جب دیکھیں گے جن کو شریک بنایا ہوا تھا وہی خلاف ہو گئے اور وہی کہہ رہے تم جھوٹے ہو، تم نے جھوٹی نسبتیں ہم سے دی ہیں، تو پھر ان کے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں، ادھر سے عذاب ان کے سامنے ہوگا، یہ اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے۔ کیا سرنڈر ہو جائیں گے؟ دلیلوں سے بھی سرنڈر ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے گم ہو جائے گا۔ کیا گم ہو جائے گا؟ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو افطرا یہ کیا کرتے تھے، جو گھڑ گھڑ کے دلیلیں بنایا کرتے تھے اپنے شرک کی، وہ سارا کچھ ان سے گم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جن کو انہوں نے سمجھا ہوا تھا، مثلا قرآن فرماتا ہے کہ مشرکین سے جب کہا جاتا ہے کہ کیوں ان کو پوج رہے ہو، تو کہتے تھے اللہ کو چھوڑ کر کیوں ان کو پوج رہے ہو؟ ایسا نہیں کہ اللہ کو نہیں پوجتے تھے، لیکن اللہ کو شریک بنانا وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے چھوڑ دیا، کیونکہ اس اکیلے کو پوجا جائے۔ تو جب شریک کر کے پوجتے تھے تو وہ کہتا ہے اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے لیکن یہ اللہ کو قبول نہیں۔ تو یہ جواب میں کہیں گے، قرآن کے لفظ ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے پاس شفاعت کرنی، بڑا تو اللہ ہی ہے، ہم کب اللہ کا انکار کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو اس لیے پوج رہے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ یہ ایک شفاعت کرنے والے کو اللہ کا شریک قرار دے دینا، یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ قرآن نے خود وہ ساری چیزیں جو مختلف طریقوں سے انہوں نے خود سے شرک کو آلودہ کیا تھا اور اللہ کے شریک بنا لیے تھے، اللہ کے برابر بنا لیے تھے، اس کا قرآن مجید نے رد فرمایا ہے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور اس دن اللہ کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کی افترا پردازیاں۔ افترا کسے کہتے ہیں؟ افترا کہتے ہیں اپنی مرضی سے کاٹ چھانٹ کر کے شکل تبدیل کر دینا چیز۔ توجہ فرما رہے؟ شہر میں ایک جگہ مجمع لگاؤ، میڈیا والے اس مجمع کا ریزن کوئی اپنی مرضی کا بتا دیں، کر سکتے۔ وہ خبریں دیکھنے والے سمجھے کہ یہ اس لیے اکٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے وہ کسی کے حق میں اکٹھے ہوں، یہ کہیں اس کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے۔ اسے کہتے ہیں افترا۔ افترا کیا ہوتا ہے؟ کچھ سچ لیا جاتا ہے، اس کو اپنی مرضی کی کانٹی چھانٹی کر کے نتیجہ اپنی مرضی کا کر کے اسے آگے کر، اسے کہتے ہیں افترا۔ ایک ہوتا ہے کذب، ایک ہوتا ہے افترا۔ ٹھیک ہے، خود افترا بھی جب سچ کے ساتھ جھوٹ ملایا جائے پھر وہ جھوٹ ہی بن جاتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ خبر میں حقیقت ہو ہی نہ، بالکل جھوٹ ہو، کذب ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی حقیقت لی، یہ زیادہ ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، تھوڑی سی حقیقت لی تاکہ بندوں کو اعتماد ہو جائے اور پھر اس کے اندر اپنا جھوٹ ملایا، اس کو بھی بندے سچ سمجھ کر قبول کر لیں۔ افترا۔ تو یہ جو افترا کرتے تھے، تھوڑا سا سچ لیتے تھے اور پھر اپنا غلط عقیدہ جسٹیفائی کرنے کے لیے اس سچ کو یوز کر کے آگے سے غلط نتیجے نکال لیتے تھے، یہ ساری دلیلیں قیامت کے دن ان سے گم ہو جائیں گی، اور اس دن وہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے، اور ان کی افترا پردازیاں ضل یعنی گم ہو جانا، اسی سے گمراہی بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا، ناپید ہو جائے گی۔ 88 الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا۔ دو طبقے ہوتے ہیں معاشرے میں گمراہوں کے، ایک کون سے ہوتے ہیں؟ منصوبہ بندیاں کرنے والے، پلاننگ کرنے والے، یعنی جنہیں قرآن کہتا ہے ائمۃ الکفر، کفر کے امام، اور یہ پورا زور لگاتے ہیں کس طرح اپنی عوام کو اسی گمراہی میں رکھنا ہے اور کس طرح مقابلہ کرنا ہے دعوت حق اور دعوت توحید دینے والے کا، کس طرح مقابلہ کرنا ہے، یہ پلاننگ کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں تاکہ وہ تحریک کامیاب نہ ہو۔ اب اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے کہ جنہوں نے کفر بھی کیا، نہ صرف یہ کہ خود کیا، دوسروں کو بھی روکا۔
وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ روکا. یہ تقریریں کرتے تھے، یہ پیسہ خرچ کرتے تھے تاکہ باطل نظریات معاشرے میں زندہ رہیں اور جو دعوت حق ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے. اور ان آیات کے کانٹیکسٹ میں دعوت توحید کیا کر اللہ فرما رہا ہے زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب زیادہ کر دیں گے. عذابا فوق العذاب، عذاب پر عذاب. کیوں؟ واضح ہے، خود بھی کافر تھے، دوسروں کو بھی کفر کی طرف بلایا کرتے تھے، اور اللہ کے راستے میں اگر کوئی جانے لگے، ہدایت کی طرف جانے لگے، اس کے آگے آگے بیٹھ جاتے تھے، دلیلوں کے ڈھیر لگا دیتے تھے تاکہ ادھر نہ چلا جائے. جنہوں نے کفر کیا اور راہ خدا سے روکا، ان کے لیے ہم عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے. کیوں؟ بما کانوا یفسدون، اس فساد کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے. اور وہ فساد کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، ادھر نہ جائیں، باطل نظریات پہ ڈٹے رہیں، شرک پہ ڈٹے رہیں. جو فساد یہ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کو دگنا عذاب دے. آیت نمبر 89. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. اور جس دن، دوبارہ پہلے بھی گزری یہی بات، دوبارہ اس بات کو قرآن میں چند مرتبہ یہ بات کی گئی. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، ان پر گواہی دینے کے لیے، ان کے بارے میں گواہی دینے کے لیے. کہاں سے ہوگا وہ گواہ؟ من انفسہم، انہی میں سے. توجہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جب فرمایا مثلا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے، یعنی اللہ نے کیا بڑا احسان کیا؟ جب اس نے ان میں، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا. رسول اللہ خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ان کا حصہ تھے. من انفسہم، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، کیسے کہتے بھی تھے اللہ نے ہماری ہدایت ہی کرنی تھی، کوئی فرشتہ بھیج دے. انکار کرنے والی طبیعتوں کو بجائے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے کاموں کی حکمت پر غور کرے، اپنے معیار اللہ کے معیار کے مقابلے میں لے آتے. مثلا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے رسول، ہم نے آپ سے پہلے بھی، بلکہ پہلے کافروں کی بات خداوند عالم قرآن میں بتاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے. یعنی رسول کو کھاتا پیتا نہیں ہونا چاہیے. کھانا پینا یعنی کیا؟ یعنی تمہاری طرح کا انسان ہے، جیسے تم کھانا کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، جیسے تم پانی پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے. یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی نبی کو بازاروں میں نہیں چلنا پھرنا چاہیے. اللہ نے جواب دیا اے رسول، ہم نے آپ سے پہلے بھی جن کو بھیجا تھا وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی پانی پیتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے. یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ اپنی پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے گویا اپنا سٹینڈرڈ بتا رہے ہیں، رسول کے یہ پروٹوکول ہونے چاہیے. اللہ نے جو عظمت کے اسباب بتائے ہیں وہ نہیں مانتے، اپنی نظروں میں جو عظمت کے اسباب ہیں وہ لا کے کہتے ہیں چونکہ اس میں نہیں ہے لہذا یہ رسول نہیں. کبھی کہتے ہیں اللہ کو فرشتہ بھیجنا چاہیے تھا اگر ہدایت کرنی ہوتی. اللہ نے کہا تم زمین پر اگر فرشتے رہتے ہوتے تو ہم فرشتہ بھیجتے.
لیکن چونکہ انسان رہتے ہیں ہم نے انسان بھیجا زمین. لہذا فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں کوئی اور مخلوق نہیں ہوں، کسی اور جنس کسی اور نوع سے نہیں ہوں، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. تو یہ من انفسہم قرآن کی تاکید ہے، انہی میں سے. لیکن اس کے باوجود بعض لوگ اپنے غلو کی وجہ سے ان کو آزما نہیں ہوتا اللہ کی بات. ایک غلو والا نظریہ ذہن میں بنا لیا، اس کے بعد آیات قرآن اول تو پڑھتے نہیں ہیں. اگر پڑھیں کہ بھائی ان سے کہا جائے قرآن میں یہ لکھا تو کیا کہیں گے آپ کو؟ قرآن کے ظاہر پہ فیصلہ مت کرو. تو پھر کس پہ فیصلہ کریں؟ تمہاری خرافات پہ فیصلہ کریں. ہم کو تو ہمارے ائمہ نے یہ کہا ہے کہ اس قرآن پر پیش کرو اگر کوئی بات ہم سے منسوب خلاف بھی ہے، اور تم وہی راستہ بند کر رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ اس کے ظاہر کے مطابق فیصلہ نہ کرو، تو پھر کس پر پیش کریں؟ معنی تو وہی ہے جو اس کے ظاہر سے سمجھ آ رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کرے پوری امت کو یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کے ساتھ جس ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں، البتہ وہ ظلم ان کے اپنے ساتھ ہے، ان فرسودہ دلائل اور من گھڑت چیزوں کے چنگل سے نکل کر اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیں، اگرچہ ابھی فاصلہ بہت زیادہ ہے. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ خود انہی میں سے اٹھائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لے آئیں گے. اب اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی طرف جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں اگر آپ جو آپ کے سامنے قرآن ہے اس میں سے بھی آپ صفحہ کھول سکیں. پہلے بھی ہم نے یہ آیات بتائی ہیں لیکن ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. کھول لیجئے گا سورہ مائدہ آیت نمبر 116، جہاں سے سورہ انعام شروع ہو رہی ہے، بس یہ سورۃ المائدہ کا بالکل آخر ہے. اب یہاں پہ آپ توجہ فرمائیں کہ کس طرح اللہ نے وضاحت کے ساتھ کہ جو قیامت کے دن اللہ ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائے گا تو وہ گواہ کیا گواہی دے گا. قرآن نے جو اس گواہی کا طریقہ بیان کیا ہے وہ اللہ نے ان آیات میں بیان فرما دی، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی امت کے بارے میں گواہی. اللہ بلائے گا حضرت عیسیٰ کو اور کہے گا آپ بتائیے. وہ کیا گواہی دیں گے؟ خوب توجہ سے سن. آیت نمبر 116 سورۃ المائدہ. خود بعد میں بھی جا کر اچھی طرح اس آیت اور اس کے یہ 2-3 آیات ہیں کہ اس کے معنی پہ غور کیجیے. یہ بھی وہی آیات ہیں، اسی قسم کی آیات ہیں کہ جب کچھ لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن کے ظاہر پہ فیصلہ نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی سب سن رہا ہے اور سب دیکھ رہا ہے. اس کی آیات جب تمہارے بنائے ہوئے نظریات کے ساتھ نہیں ملتی تو تم کیا سلوک کرتے ہو؟ آیات سے کیسے پھرتے ہو؟ توجہ کریں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ کہے گا، فرمائے گا. قیامت کے دن کا منظر دکھا رہا ہے. کیا فرمائے گا اللہ؟ یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا؟ انت یعنی تو، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں، اللہ کو سب پتہ ہے لیکن اس فائنل عدالت کی کاروائی ہو رہی ہے. اور یہ جتنی امتوں نے اپنے نبیوں سے اور اپنی مقدس ہستیوں سے غلو کر کے غلط باتیں منسوب کی ہوئی ہیں، یہ ان سب کے لیے یہ عبرتناک منظر ہے.
کہ حضرت عیسائی تو یہ کہتے ہیں نا ہم کو حضرت عیسیٰ نے چھڑانا ہے، قرآن نے کیا کہا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ کیا کریں گے آ کر؟ توجہ سے سنیں، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین، کہ مجھے یعنی عیسیٰ کو اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ اس کا مطلب ہے بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کو بلا کر، یہ جو آپ کی اور آپ کی والدہ کی پیچھے یہ پرستش کرتے تھے، آپ نے کہا تھا ان سے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ پہ غور کریں، بعض لوگ یہاں بھی گھپلا کرتے، کیونکہ سوائے قرآن سے اپنا مطلب نکالنے کے باقی آیات کو پی جاتے۔ یہاں پہ اللہ نے حضرت عیسیٰ اور غور سے سنیے گا، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اللہ کے ماتحت ہیں، اللہ کے سسٹم کے نمائندے ہیں یا اللہ کے مخالف ہیں؟ حقیقت میں کون ہے؟ حضرت عیسیٰ اور مریم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے نظام توحید کا حصہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر تم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا من دون اللہ۔ تو کچھ لوگ غلط نظریات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جن کو ہم کہہ رہے ہیں وہ من دون اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے سسٹم کے بندے ہیں۔ یہاں پہ جب اللہ کے سسٹم کے بندے کو بھی غلوف کر کے اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا جائے تو اللہ اس کے لیے بھی کیا لفظ یوز کرتا ہے؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اور جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ یہ اللہ کے سوا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو چھوڑ دو مجھے بنا لو، یعنی اللہ بھی ہے اس کے سوا مجھے بھی بنا لو۔ تو نے کہا تھا، کیونکہ عیسائی یہ نہیں کہتے کہ اللہ نہیں ہے معبود، عیسیٰ معبود ہے، کبھی بھی نہیں کہتے کہ اللہ بھی ہے لیکن عیسیٰ بھی۔ قال سبحانک، اب حضرت عیسیٰ کا جواب سنیں۔ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ کہیں گے تیری ذات پاک ہے ہر عیب سے۔ یہاں پہ کون سا عیب مراد ہے؟ کہ کوئی تیرے برابری میں معبود ہو، کوئی تیرا شریک ہو۔ قال سبحانک، اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ ما یکون لی، مجھے تو اختیار ہی نہیں تھا، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ بات کہوں جو بات کہنے کا مجھے حق ہی نہیں۔ اور ادب دیکھیے حضرت عیسیٰ کا، یہاں پہ کس سے گھڑے ہوتے ہیں، یوں ہو جائے گا اور یوں کہے کہ چھوڑ دو یہ ہمارا ہے تو فلان ہے۔ میں نے پیروں کے آپ کو سنائے بھی ہوئے، یہ صاحب شریعت نبی کلمت اللہ جسے قرآن نے کہا، کیا فرما رہا ہے؟ ان کنت قل، ادب، یہ ادب ہے، ان کنت قلتہ، اگر میں نے کہا ہو، فقد علمت، تو یقیناً تجھے علم ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں لیکن تو نہیں بھول سکتا، ہو سکتا ہے میرے اندر میری معلومات میں کوئی کمی بیشی کوئی اوپر نیچے ہو جائے، لیکن اگر میں نے کہا ہے تو حتماً تجھے تو علم ہوگا۔ کیوں؟ تعلم ما فی نفسی، جو میرے اندر ہے تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن جو تیرا علم ہے تیرے اندر ہے میں نہیں جانتا، لہذا جو مجھے پتا ہے وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ میں کیسے کہتا جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا، لیکن اگر میں نے کہا ہو پھر بھی تو بہتر جانتا ہے، تو میرے اندر کو بھی جانتا ہے جبکہ میں تیرے اندر کو نہیں جانتا۔ اصل علم تیرا ہے، ادب کی انتہا ہے۔ کیوں تو ہے؟ انک انت علام الغیوب، تو ہے
غیوب کا جاننے والا، غیب کا جاننے والا. یعنی میری جہاں تک میرے علم کی حد ہے، تیرے علم کی حد اس سے بھی آگے. یعنی تیرا علم تو بے انتہا ہے. لہذا اگر میں نے یہ بات کی ہو تو تو بہتر جانتا. 117 حضرت عیسیٰ کا کلام جاری ہے. یہ اپنی گواہی دے رہے ہیں اپنی امت کے بارے میں. ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان سے نہیں کہا، کچھ نہیں کہا میں نے ان سے، سوائے اس چیز کے جس کا اے اللہ تو نے مجھے امر کیا تھا. جو تو نے کہا تھا میں نے وہ بتایا. یہی گواہی رسول اللہ کی ہوگی قیامت کے دن. جتنے لوگ رسول اللہ کی امت میں خراب ہوئے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، توجہ فرما رہے. یہ جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے مولا علی کے بارے میں کہ اے علی آپ کی مثال میری امت میں عیسیٰ جیسی ہے جیسے اس کی مثال تھی بنی اسرائیل میں. اس کے بارے میں 2 لوگ ہلاک ہوئے، آپ کے بارے میں بھی 2 لوگ ہلاک ہوئے، 2 گروہ. بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے عیسیٰ سے بغض رکھا اور اس کے بغض کی وجہ سے ہلاک ہو، اور ایک گروہ نے بنی اسرائیل میں عیسیٰ کی محبت میں غلو کیا اور ہلاک ہو گئے. ایسا نہیں ہے کہ محبت میں جنہوں نے گمراہی کی طرف چلے گئے ان کی سرنوشت بغض والوں سے الگ ہے. ایسا معاملہ حساس ہے، اور یہاں پر اہمیت آیات قرآن کی ظاہر ہوتی ہے. فرمایا کہ اسی طرح اے علی میری امت میں سے بھی آپ کے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوں. ایک جو آپ سے بغض رکھے گا، اس بغض کی وجہ سے ہلاک ہوگا. ایک آپ کی محبت میں غلو کر کے ہلاک ہوگا. تو یہ نہیں کوئی کہہ سکتا، اور یہ خام خیالی ہے کہ قیامت کے دن کہیں گے مولا ہم سے جو غلطی ہوئی آپ کی محبت میں ہی ہوئی ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے اگزامپل بڑا واضح اس قوم کا اور اس کے نبی کا جس کی قوم نے اپنے نبی کے بارے میں غلو کر کے زندگیاں گزاری، گمراہ ہوئے. ان کا نبی اپنی قوم کے بارے میں کیا بات کرے گا اللہ سے، یہاں پہ سمجھ. باقی سب چیزیں اس کے زیر سایہ. یہ قرآن کا مقام ہے. اس لیے کہ اللہ نے جو مثالیں دی ہیں خدا سب جانتا تھا بعد میں کیا ہونے والا ہے، بعد میں کیا کیا دلائل دے دیں گے گمراہ. اللہ نے سب کا منہ بند کرنے کے لیے، گمراہیوں کا سد باب کرنے کے لیے، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنی چیزیں ضروری تھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو نہیں پڑھتے قرآن قیامت کے دن شدید پچھتاوے کا شکار ہوں گے. اور قرآن نے بتایا کہ ہاتھ پر کاٹیں گے اپنے. جب رسول اللہ شکوہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں میری قوم نے قرآن کو سے دوری اختیار کی تھی، یہ اپنے ہاتھوں پہ کاٹیں گے کیوں ہم قرآن سے دور تھے. پھر نہیں ڈرامے وہاں پہ چلیں گے کہ اس کے 20 معنی تھے تو ہمیں یہ ہو گیا تھا تو ظاہر قرآن پہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. وہاں پہ پھر ساری حقیقت کھل کے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایک عام سمجھدار آدمی بھی جب کوئی بات کرتا ہے اسے پتا ہوتا ہے سن کے اگلا بندہ کیا سمجھے گا. تم نے مجھے اس سے بھی نیچے کر دیا تھا کہ میں نے قیامت تک کے لیے اس کلام کو تمہاری ہدایت کے لیے قرار دیا، اور تم کہتے تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم کہتے ہو اس کا ظاہر جو ہے اس کے خلاف، اس ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم مجھے اتنا بھی عقل والا نہیں سمجھتے تھے. اگر میں نے انسانوں کی ہدایت اسے قرار دی ہے تو پھر میں نے اسے کوڈ نہیں بنایا، پھر میں نے اسے بتا دیا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. کسی کی جرت ہے اللہ کی اس بات کے خلاف بولے، لیکن کئیوں میں یہ اپنے بنائے ہوئے من گھڑت نظریات کی وجہ سے یہ جرت پیدا ہو گئی ہے. کیوں کہتے ہیں قرآن مشکل ہے؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ عوام کا بندہ پڑھے گا تو مشکل کا شکار ہوگا جو ہم نے اس کے ذہن میں فیڈ کیا ہوا ہے اپنی تقریریں سنا کے. اس لیے کہ تو بڑا مشکل ہے تاکہ کہیں وہ قرآن پڑھ کر
اس پہ اعتماد کر کے ہمارے بتائے ہوئے نظریات سے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ امت کا ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہی قرآن سے دوری۔ حضرت عیسیٰ کا کلام جاری ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 117 میں، ما قلت لہم، میں نے انہیں اے اللہ کچھ نہیں کہا تھا، الا ما امرتنی بہ، سوائے اس چیز کے جس کا آپ نے اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا، کچھ میں نے نہیں کہا۔ اور وہ کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور وہ بات یہ تھی، اس کا لب لباب یہ تھا کہ میں نے ان سے کہا تھا اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ میں نے تو صرف یہ بات کی۔ اب توجہ کریں، یہ جو گواہی دینی ہے انبیاء نے قیامت کے دن، اس کی صورتحال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ان جملوں پہ حضرت عیسیٰ کے غور کیجیے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، بڑا واضح ہے قرآن، پھر بھی مبہم کرنے والے دیکھ۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان پر گواہ رہا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان رہا، جب تک میں نے ان کے درمیان زندگی گزاری، ان کے درمیان رہا، میں گواہ ہوں یا اللہ میں نے ان سے کیا کہا تھا، میں اپنی کلیئرنس دے رہا ہوں، یہ جو آپ نے پوچھا ہے میں نے بات ان سے نہیں کی، اور میں نے کیا بات کی تھی وہ میں نے عرض کر دی، اور جب تک میں ان کے درمیان رہا میں گواہ ہوں کہ میں نے یہی بات کی تھی۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، تو جب تو نے مجھے اٹھا لیا، ان کے درمیان سے مجھے لے گیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر اس کے بعد تو ان پر رقیب تھا۔ رقیب کسے کہتے ہیں؟ مراقبت کرنے والا، نگران، دیکھنے والا۔ جب تک میں ان کے درمیان تھا میں گواہ ہوں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، جب تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لیا تو اس کے بعد كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو خود ان پر نگران تھا، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہے جو ہر چیز پر گواہ ہے۔ میں تو تب تک ہی گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں ان کے درمیان تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو وَأَنْتَ، یہ تیری صفت ہے، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز پر گواہ جو ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ تیری صفت۔ اب آیت نمبر 118 سنیے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میری محبت میں گمراہ ہوئے ہیں نا، تو کوئی کنسیشن، لفظ دیکھیے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب کرے تو تیرے بندے۔ اب یہ ان سٹوریوں کا بھی علاج ہے، پیر آئیں گے اور یوں کر کے کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو چھوڑو میرا مرید ہے، تو یہ ایسی باتیں جو بنائی سب ڈکوسلے خلاف قرآن۔ کسی کی جرأت، لا یتکلمون، کوئی بول نہیں سکے گا وہاں، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان نے اجازت دی کہ تو بول، اور وہ بولے گا تو کیا بولے گا؟ وقال صوابا، بالکل ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، ہیرا پھیری نہیں کرے گا، صحیح گواہی دے۔ جیسے حضرت عیسیٰ اپنی قوم، اب یہ قوم آج آپ دیکھ لینا کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی وجہ سے ہم نے بخشے جانے، قرآن یہ گواہی دے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں نے تو ان کو کوئی ایسی بات نہیں کی جو یہ پیچھے میرے کرتے رہے ہیں۔ ان تعذبہم، اگر تو اے اللہ انہیں عذاب کرے، فانہم عبادک، تو یقیناً یہ تیرے بندے، میرے تھوڑی، تیرے بندے، تیری ملکیت ہے، تو انہیں عذاب کر دے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف کرنا چاہے، دونوں چیزیں تیرے اختیار میں۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہے ہر چیز پر غالب، اور تیرا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے، تیرا ہر فیصلہ حکمت والا ہوتا ہے، تو چاہے تو انہیں عذاب کرے، چاہے تو انہیں چھوڑ۔ کوئی سفارش کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ یہاں پہ، ان کی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے نام پہ غلو کیا، یہ حضرت عیسیٰ کی گواہی ہے۔ اور آپ روایات ائمہ اہل بیت پڑھیں، کسی شخص کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو
کوئی بات بتائی گئی کہ آپ کے بارے میں یہ وہ غلو کر رہا ہے، تو امام نے فرمایا، الفاظ حدیث کے یہ ہیں، میرے پاس حدیث اور اس کا ریفرنس موجود ہے، اور توجہ کریں لفظ کیا، میں نے پہلے بھی یہاں بیان کیا، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ امام نے فرمایا کہ اس نے میری طرف جھوٹی نسبت دی ہے، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، اس نے میری طرف جھوٹی نسبت دی ہے، لیکن نسبت اس نے دی ہے اور اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ یہ کیوں فرمایا امام نے؟ اس حضرت عیسیٰ والے مسئلے کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ کا کوئی قصور ہے اپنی قوم کے گمراہ ہونے میں؟ کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے غلو کیا ہے۔ ان کے علماء نے مثلا دلیلیں گھڑ گھڑ کے حضرت عیسیٰ کو کہاں پہ لے جا کے کھڑا کر دیا، اللہ کا شریک بنا دیا۔ توجہ فرما رہے؟ تو اللہ کس سے سوال کر رہے؟ حضرت عیسیٰ سے، اس کا جلال ہے، اس کی ہیبت ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو اپنی امت کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے، اس کو بلا کے پوچھا جا رہا ہے کہ اصل میں تو آپ کو ہم نے ہادی بنا کے بھیجا تھا، آپ بتائیں کہ آپ نے کہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ اور یہ آپ توجہ فرمائیں، اللہ اس چیز کا سوال کر رہا ہے جس سے حضرت عیسیٰ بالکل پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کرنا ہے حضرت عیسیٰ سے۔ اس میں حکمت ہے، اور یہ جو قرآن نے بتایا اس میں بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ سے ہی ان کی گمراہ قوم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم نے جو جھوٹ بول کے نسبتیں دے دی حضرت عیسیٰ کو، تو آؤ دیکھو عیسیٰ قیامت کے دن کیا کرنے والے ہیں، تمہیں کیسے چھڑوائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ کھڑے۔ اسی طرح امام نے انہی آیات کے سبب فرمایا کہ جھوٹی نسبت اس نے دی ہے، میری طرف غلو کی، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو کر جواب مجھے دینا پڑے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے گا کہ اے جعفر صادق، تو نے اپنے ماننے والوں سے یہ کہا تھا کہ اس قسم کی باتیں کریں۔ تو یہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں قیامت کے دن ہونے والی گواہی کی ساری نوک پلک بتا دی۔ اس کے بعد انسانوں کی اپنی مرضی ہے کہ اللہ کی کتاب کو اپنے نظریات میں کیا مقام دیتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یہ اس آیت نمبر 89 کا سورۃ النحل کی، واپس آ گئے ہم جہاں پر تھے، آدھا حصہ تھا۔ اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ خود انہی میں سے اٹھائیں اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی آپ کی اپنی امت پر۔ انہوں نے آپ کے ساتھ جو باتیں منسوب کی ہوئی ہیں آپ آ کر بتائیں، اللہ کا نبی گواہی دے گا۔ پھر رسول اللہ کے بعد مثلا ائمہ گواہی دیں گے، آپ کے ساتھ جو باتیں منسوب کی آپ بتائیں، آپ نے کہی تھی۔ اس لیے آپ توجہ کریں، ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے کیوں ائمہ نے تاکید فرمائی ہے خلاف قرآن ہم سے منسوب بات قبول نہ کرنا، بار بار فرمایا خلاف قرآن ہم سے منسوب بات قبول نہ کرنا، لیکن لوگوں نے گویا توجہ ہی نہیں کی۔ جو سنتے ہیں کوئی دیکھتا ہے جا کر کہ قرآن کے موافق ہے یا مخالف؟ کتنے ہیں لوگ؟ الٹا قرآن کو ہی مخدوش کر دیا، مبہم لوگوں کے ذہنوں میں کر کے بنا دیا۔ دوسرا حصہ اس آیت کا، اور انشاءاللہ اسی پر ہم آج کے درس کو تمام کریں۔ یہ باتیں پچھلی ساری جو کی ہیں اللہ نے فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے یعنی اللہ نے اے رسول آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ پھر اس کتاب کی صفت کیا ہے؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی۔ آپ توجہ کیجیے، یہ
کسی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، تبیانا لکل شیء، عربی لغت میں جائیں دیکھیں تبیان کا مطلب کیا ہے، لکل شیء ہر چیز کے لیے۔ وہ جو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آیت کو سامنے رکھے، ان کے جو کہتے تھے بڑا مشکل ہے قرآن کو سمجھنا، کہ ہم نے ہر چیز کو وضاحت سے بیان کرنے والے، تمہاری جرت کیسے ہوئی تم نے کہا کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ کیا جواب دیں؟ کوئی جواب نہیں۔ جو پیچھے کہا نا اللہ نے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو افطرا کرتے تھے، بڑی باریکیاں دلیلیں بنا کے لاتے تھے تاکہ کتاب خدا کے بارے میں یہ باتیں کریں، گم ہو جائے گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی، وَهُدًى، اور ہدایت، وَرَحْمَةً، اور رحمت، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور تسلیم اس کے آگے، اس کی باتوں کے آگے تسلیم ہو جانے والوں کے لیے خوشخبری بنا کے بھیجا۔ کتنی صفات بتائیے قرآن کی؟ نمبر 1 تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو واضح کر کے بیان کرنے والے، 2 ہدن، ہدایت، 3 رحمت، 4 خوشخبری۔ لیکن کس کے لیے؟ للمسلمین۔ مسلمین وہ والے نہیں جو ہمارے ذہن میں ہے، مسلمین عربی میں کیا معنی ہوتا ہے مسلم کا؟ اللہ کے آگے تسلیم، ان کے لیے خوشخبری ہے، نہ کہ کرو اپنی مرضی اور نام مسلمانوں میں لکھا ہوا تو سمجھو کہ پیدائش مسلمانوں میں ہوئی ہے تو تم ان مسلمین میں شامل ہو، نہ۔ اب یہاں پر ایک بات جو ذرا جس کی وضاحت ضروری ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو وضاحت سے بیان کرنے والی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی کہے کہ قرآن میں کتنی چیزیں کہ جن کی اور مزید تفصیلات چاہیے، بالکل ہے، بس اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے تو اللہ نے واضح طور پہ بیان کیا نماز کیسے پڑھنی، نہیں کی، توجہ کر۔ اس کا کیا مطلب ہے تبیانا لکل شیء؟ حج کی تفصیلات بیان کی ہے قرآن میں؟ نہیں بیان۔ زکوٰۃ کی پرسنٹیج ڈیٹیلز، مثلا خمس کی ڈیٹیلز بیان کی ہیں؟ نہیں بیان۔ پھر کیا مطلب ہے تبیانا لکل شیء؟ کچھ لوگ تو یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ سارے جو علوم ہیں ان کی ساری تفصیلات تو قرآن میں موجود ہیں۔ ہاں موجود ہیں۔ کس چیز کے بارے میں اللہ فرما رہے تبیانا لکل شیء؟ وہ مقصد جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، وہ کیا مقصد ہے قرآن کا؟ ہدایت، ہدی للناس، انسان کی فکر کو سیدھے راستے کی طرف جانے کے لیے جو مواد چاہیے، جو چیزیں چاہیے، اللہ نے خوب وضاحت سے بیان کر دی، جو انسان کی فکر کو گائیڈ کرنے کے لیے چاہیے، ان کو اللہ نے بار بار مثالیں دے کے بیان کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یقیناً ہم نے اس قرآن میں ہر طرح مثالیں دی ہیں۔ یہ ہر طرح مثالیں کون سی دی؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ مثالیں جو ہدایت کے لیے ضروری تھی، جیسے کل مثالیں گزری، قرآن نے مثالیں دی ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، بے شک ہم نے لوگوں کے لیے دی ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ نصیحت قبول کریں۔ پھر قرآن کا اور قصیدہ پڑھا، قرآناً، ایک ایسا قرآن، عربیاً، جو عربی میں ہے، غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے اس میں، اسٹریٹ فارورڈ، لعلہم یتقون، تاکہ یہ بچ سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب کے بارے میں خود تعارف کرتا ہے، اور یہ ساری آیات قیامت کے دن
جنہوں نے یہ نظریات اپنائے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر لوگ قرآن سے دور ہوئے، یہ سب آیات قیامت کے دن گواہ ہوں گی ان کے خلاف۔ تو یہ تبیانا لکل شیء سے مراد کیا ہے؟ ہدایت کے لیے ہر چیز جو ضروری تھی سیدھے ٹریک پہ ڈالنے کے لیے وہ بتا دی ہے، وہ بتا دی ہے۔ جو قرآن کو پڑھے گا اس کا رخ سیدھا ہو جائے گا، لیکن آیا ہر چیز کی ڈیٹیلز پتہ لگ جائیں گی؟ نہیں۔ رسول اللہ نے بہت کچھ بیان کیا، رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ورنہ تو نماز بھی نہیں صحیح طرح پڑھ سکے گا، نماز کیسے پڑھنی ہے اس کو، ورنہ تو حج بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکے گا، ورنہ تو زکوٰۃ بھی صحیح طرح نہیں دے سکے گا، اور دیگر احکامات ان پر عمل ہی نہیں کر سکے گا جب تک احادیث رسول اور احادیث مثلا آل رسول کی طرف، کہ جو آل رسول کے اپنے فرامین کے مطابق، کہ ہم جو تم سے کہتے ہیں اپنے پاس سے نہیں کہتے، ہم اپنے جد رسول اللہ کا قول تمہیں بتاتے ہیں، اس لیے کہ دین رسول اللہ کی زندگی میں کامل ہو گیا، کوئی نئی ایڈیشن نہیں ہونی رسول اللہ کے بعد، کوئی نہیں کر سکتا اس جس کو اللہ کا ایک کامل ہو گیا۔ کامل اسے کہتے ہیں جس میں کوئی کمی ہو ہی نہ، جب کمی ہو ہی نہ پھر ایڈیشن کی ضرورت کہاں سے آئی؟ کوئی ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، توجہ فرما رہے ہیں؟ پس یہ ذہن میں بٹھا لیں بات کہ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دینے والی، یہ ہر چیز جو تمہاری ہدایت سے مربوط ہے اسے قرآن نے بیان فرما دیا۔ لہذا جس نے اپنی فکر کا رخ سیدھا کرنا ہے وہ اللہ کی مثالوں میں غور کرے، وہ اللہ نے جو حقائق بیان کیے، اللہ نے جو خبریں دی ہیں ان میں غور کرے، اور اس کے بعد پھر دوسری چیزوں کی طرف جائے، تاکہ پھر اس کا دماغ، اس کی سوچ آٹومیٹیکلی جو بھی بعد میں خبر آ رہی ہے، نظریہ آ رہا ہے، عقیدہ آ رہا ہے، اس کی سوچ قرآن مجید کی بتائی ہوئی باتوں پر پرکھے ان چیزوں کو، یہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور بات کو تمام کر رہا ہوں، عوام الناس کے لیے، ایک مسلمان کے لیے آسان ترین راستہ اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے، سیدھے نظریات اپنے عقائد ٹھیک کرنے کی، ورنہ آپ جس مسلک کے پاس بھی جائیں گے ہر ایک یہی کہتا ہے کہ ہمارے عقیدے ٹھیک ہے، باقی ساروں کے خراب۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ ہمارے تو عقیدے ٹھیک ہے، ان کے خراب ہے، اس کو چاہیے کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اربوں خربوں سال کی زندگی ہے قیامت کے بعد، تو کم از کم ایک دفعہ تو ٹیلی کرنے کی کوشش کرے کہ جو میرے عقیدے ہیں یہ اس کے مطابق ہیں یا اس کے مطابق نہیں ہے، ورنہ پچھتاوا بہت سخت ہوگا۔ قرآن، میں نے کہا قرآن بتاتا ہے کہ ہاتھ پر کاٹیں گے اور کہیں گے ذکر آ جانے کے بعد پھر میں اس رہ گیا۔ وہ ذکر کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا ہے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔